السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے: السلام علیکم، وائن یعنی شراب دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے ہم شراب کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، اگر کوئی ماہر حکیم یا ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ آپ کی بیماری کا اب کوئی علاج نہیں ہے، صرف شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے مرض میں فائدہ دے سکتی ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں شراب کے ذریعے بھی علاج کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر یا حکیم یہ کہہ دے کہ آپ کا علاج اب کسی دوائی کے ذریعے نہیں ہو سکتا، آپ کا علاج صرف شراب کے ذریعے ہو سکتا ہے اور شراب پینے سے آپ کو شفا مل جائے گی، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں شراب کے ذریعے بھی علاج کرنے کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہندو کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں جیسا کہ زکوٰۃ ہے، تو یہ مسلمان کو دینا ہی ضروری ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو صدقہ واجبہ کہلاتی ہیں، تو ان کو مسلمان کو دینا ہی ضروری ہے، غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ جو صدقات غیر واجبہ ہوتے ہیں جیسا کہ نفلی صدقہ ہے، تو وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زید نے ساجدہ کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے 3 بار ایجاب و قبول کر لیا مذاق میں، تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی جواب مطلوب ہے۔ دیکھیے، اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجلس ہو جس میں 2 گواہ موجود ہوں اور لڑکا لڑکی وہاں موجود ہوں، وہ ایجاب و قبول کریں۔ لڑکا یا لڑکی میں سے اگر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کا وکیل وہاں موجود ہونا چاہیے۔ نکاح اس طرح منعقد ہوتا ہے کہ یا تو لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوں اور 2 گواہ موجود ہوں اور یہ دونوں لڑکا لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کریں، یا ان کا کوئی وکیل موجود ہونا چاہیے مجلس نکاح میں، تب نکاح منعقد ہوتا ہے۔ صرف فون پر ایجاب و قبول کر لیا تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، چاہے مذاق میں کیا ہو یا حقیقت میں کیا ہو۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں، کیا عورتوں کو نماز میں سجدہ کرتے وقت پیر بچھا کر کرنا چاہیے یا پیر کھڑا کرنا ہے؟ دیکھیے، عورتیں نماز میں جب سجدہ کریں گی تو وہ تھوڑا چمٹ کر سجدہ کریں گی، اپنے آپ کو دبا کر کے چمٹ کر کے لپٹ کر کے سجدہ کریں گی اور پیروں کو ایک طرف نکال دیں گی، پیروں کو کھڑا نہ کریں بلکہ ایک سائیڈ نکال دیں، اس طرح عورتیں سجدہ کریں گی۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو کوئی وظیفہ یا کوئی نسخہ بتا دیجئے روکنے کے لیے، مہربانی ہوگی۔ 8-10 سال کا بچہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اگر بچہ سوتے میں پیشاب کر لیتا ہے، سوتے وقت اس کا پیشاب نکل جاتا ہے بستر پر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے یا ماہر حکیم سے اس کا علاج کرائیں، اور اس کے علاوہ آپ کسی عامل سے تعویذ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عامل ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے علاج کرتا ہے تو اس سے جا کر کے کوئی تعویذ لے لیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، مسئلہ یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا غسل کے بعد نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیے، جب آپ نے غسل کر لیا تو اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ تو غسل کر لینے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، اس نے صرف اپنے ماں باپ کی خاطر نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں، تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
جب لڑکی نے نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے تو یہ بھی اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اس صورت میں نکاح منعقد ہو گیا، نکاح فاسد نہیں ہوا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نکاح منعقد ہو چکا ہے۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر بیوی اور شوہر دونوں ناراض ہوں اور مرد امامت کرے تو کیا مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یعنی اگر شوہر بیوی میں ناراضگی ہے اور وہ مرد اگر کہیں نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں صلح صفائی کر لیں، بلا کسی وجہ کے آپس میں بات چیت نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ البتہ اگر ایسا آدمی نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، کیا قرآن کریم کے اوراق کو دفن کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کنویں میں ڈالیں یا کچھ اور کیا جائے؟ دیکھیے اگر قرآن کریم کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں یا پھٹ جائے، یا پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، یا گھروں کے اندر قرآن کریم رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں تو بہت سے قرآن کریم پھٹ جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کسی پاک جگہ میں ان کو دفن کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے اچھی جو جگہ ہے وہ قبرستان ہے، لہذا ان کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں جا کر کے دفن کر دیں، یہ کنویں وغیرہ میں ڈالنے سے بہتر ہے۔